ہمارے پیارے پاکستان میں آج نفسا نفسی کا عالم یہ ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں بنتا، اولاد والدین کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، والدین اپنے ہاتھوں بچوں کا گلا دبا ڈالتے ہیں۔ مشکل وقت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا، لیکن ایسے وقت میں بھی اللہ رب العزت کی ذات وسیلے بناتی ہے۔ وہ ننھے معصوم فرشتے جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ چھن چکا، رشتے دار ان کو اپنانے کی بجائے دھتکارتے، سڑکوں پر چھوڑ جاتے، بے آسرا کر دیتے، لیکن ایسے میں ایک فرشتہ صرف جوڑا ان کی مدد کو آیا، نہ صرف کفالت کی ذمہ داری لی بلکہ ولدیت میں اپنا نام لکھوا کر ان بچوں کو اپنی اولاد بنایا، بہترین گھر، بہترین تعلیم اور معیار زندگی فراہم کی۔ آخر یہ خدا ترس میاں بیوی کون ہے اور بچوں کی زندگی کو کس طرح بدل ڈالا، آئیے آپ کو دکھاتی ہوں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فرح اقرار، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ زندگی کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے بنا دیتا ہے، ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے، زندگی میں ایسے لوگوں سے ملواتا ہے کہ زندگی میں آپ کی مشکل پریشانی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے اور آسانیاں پیدا کرنے والے کہیں آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں المرا فاؤنڈیشن میں موجود ہوں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو چھوٹے ننھے معصوم بچوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا نہیں کر رہی بلکہ ان کی زندگی بنا رہی ہے۔ ان کو ایک اچھا پاکستانی شہری کس طرح سے بنایا جا رہا ہے یہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ صوفیہ وڑائچ ہیں جو کہ اس ادارے کو چلا رہی ہیں۔ میری ان سے پہلی ملاقات آج سے تقریباً 2 سال پہلے رمضان میں ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک انیشیٹو لینے جا رہے ہیں جہاں پر بچوں کو گود لیا جائے گا، اور اب مجھے پتہ چلا کہ وہ 1 2 3 4 بچے نہیں 60 بچے ہیں، اور مجھے انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ آئیے دیکھیے۔ تو آج میں ان کو بتائے بغیر یہاں آ چکی ہوں، اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں میں نے ان کو بھی منع کیا کہ اب یہاں سے اندر کوئی نہیں جائے گا میرے سوائے، تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ کیسا انتظام ہے۔ جو باتیں صوفیہ نے مجھے بتائی تھیں وہ کس حد تک صحیح ہیں اور کس حد تک بچوں کو یہاں پر اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی گھر میں بچے رہ رہے ہیں۔ تو اندر آئیں، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا صوفیہ یہاں پر ہیں نہیں ہیں، بچے کس حال میں ہیں، بچوں کا خیال کون رکھتا ہے اور بچے کیسے رہتے ہیں۔ آ جائیں۔ اس وقت ہم المرا فاؤنڈیشن کے اندرونی حصے میں آ چکے ہیں۔ یہ مجھے آفس دکھائی دے رہا ہے، سامنے 2 لڑکیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، ادھر سے بچوں کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ آئے ذرا چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ارے یہ کتنا شرارتی بچہ، آ جاؤ۔ یہ آپ دیکھیں، انہیں بالکل پتہ نہیں میں اندر آ چکی ہوں اور سارے مگر ہیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ بس السلام علیکم، آ جاؤ۔ وعلیکم، کتنے پیارے بچے ہیں، ارے واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ اوئے کیا چل رہا تھا، کیا ہو گیا؟ کیسے آ جاؤ، سارے مل لو مجھے سارے۔ اوئے ہوئے اتنے پیارے پیارے بچے، آپ نے دیکھا یہ مل کیسے رہے ہیں؟ آ جاؤ، چلو جی، کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ السلام علیکم صوفیہ۔ دیکھیں اتنے سارے بچے ماشاءاللہ۔ چلے جی، بچوں کا سٹوری ٹائم چل رہا تھا۔ اچھا، سٹوری ٹائم چل رہا تھا۔ ارے واہ واہ، آپ لوگ کی ماما کون ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، اور اتنی مستیاں کر رہے ہیں، اتنے خوش ہیں، اور یہ کوئی ماما سے شکایت کر رہا ہے، کوئی رو کے دکھا رہا ہے، کوئی لاڈ کر رہا ہے۔ صوفیہ، یہ ماشاءاللہ سے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک ذمہ داری میں کہوں گی ڈال دی۔ بالکل۔ تو یہ کب سے آپ کے دل میں تھا، کیسے سوچا؟ پھر 60 بچے، کتنے گھر، کیا کیا؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ میرے والد صاحب یہ ہمیشہ سے کیا کرتے تھے، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنے گھر میں یہی نیکی اور بھلائی کے کام ہوتے ہوئے دیکھے۔ میرے والد صاحب ہر کسی کی مدد کیا کرتے تھے، ایک تربیت میں یہ چیز تھی، اور یہی کچھ دیکھ کے میں بڑی ہوئی۔ اور ہمیشہ سے جو تھا، میں جب بچوں کو دیکھا کرتی تھی، کیونکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں، آپ مل چکی ہیں میرے بچوں سے جی، تو جب کوئی عورت ماں ہوتی ہے نا، تو وہ پھر اپنے بچے کا دکھ اور دوسرے بچے کا دکھ جب دیکھتی ہے تو اس میں اس کو فرق نہیں لگتا۔
تو جب میں کسی بچے کے لیے سنا کرتی تھی اس کے لیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا یا اس کے ساتھ کچھ مسہیپ ہوا یا کچھ ایسا، آپ نے دیکھا کہ بچے اتنے زیادہ اٹیچڈ ہیں کہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں صوفیہ سے لیکن بالکل بات نہیں ہو پا رہی، تو میں نا تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو یہاں چھوڑ کے صوفیہ کو ساتھ لے کے گھر کا وزٹ بھی کرتی ہوں اور جو میرے ذہن میں سوالات ہیں وہ بھی پوچھتی ہوں۔ تو صوفیہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب کریں گے، بچوں سے تھوڑی دیر کے لگ کر کے گھر دیکھنا چاہیں گے۔ جب میں بڑی ہوئی تو اس وقت تک یہی تھا کہ ہمارے گھر سے ہر روز صبح میرے والد صاحب تہجد کے بعد اٹھ کے خود کچن میں جا کے لنگر تیار کرتے تھے اپنے کوک کے ساتھ مل کے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد لے جایا کرتے تھے سڑکوں پہ جو مزدور سو رہے ہوتے ہیں ان کو کھلایا کرتے تھے۔ اسی طرح جو بھی سوالی آ جاتا تھا وہ ہمارے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ تو میں یہی کہوں گی کہ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو دیکھتے ہوئے میں بڑی ہوئی، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو میری تربیت کا حصہ ہیں۔ تو جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو میں یہ دیکھتی گئی کہ یہ سب چیزیں ہی اصل زندگی ہیں، یہی حقیقت ہے زندگی کی۔ تو جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2009 میں، تو آئی ایم دا اونلی چائلڈ آف مائی پیرنٹس، تو ان کی پھر لیگیسی کو آگے لے کے چلنا میرے لیے ضروری تھا، اور میں نے ان کی لیگیسی کو اسی طریقے سے آگے کنٹینیو کیا، اور 2009 کے بعد پھر جو سب کچھ وہ کر رہے تھے اسی طریقے سے میں نے وہ کنٹینیو کیا، کیونکہ میرے فادر یہی کہا کرتے تھے کہ کسی ایک دن بھی جو ہے نا اس میں ناغہ نہیں کرنا، کیونکہ جو مزدور سو رہے ہوتے ہیں انہیں ایک امید ہوتی ہے کہ صبح ان کا ناشتہ آنا ہے، تو کسی دن بھی ان کی امید نہیں توڑنی۔ تو خوبصورت میں آپ کو بلکہ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جس دن میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اس دن بھی ہمارے گھر سے اسی طریقے سے لنگر کیا تھا، کیونکہ ان کی یہ وصیت تھی کہ اس میں کبھی بریک نہیں آنی چاہیے، اور یہ آج تک اسی طرح سے چل رہا ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے جو پودا لگایا تھا آپ اس کو پانی دے رہی ہیں، پرورش کر رہی ہیں، وہ بڑا ہوتا جائے گا، تناور درخت بن جائے گا۔ صوفیہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ اپنے ماں باپ کی واحد اولاد ہیں، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ایسے بچے تو بڑے اسپوائل ہو جاتے ہیں، ان کے لاڈ پیار اٹھائے جاتے ہیں، ماں باپ ہر خواہش پوری کرتے ہیں، تو احساس ذمہ داری کم ہو جاتا ہے اور دوسروں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میرے خیال سے جو آپ کے والدین ہوتے ہیں نا، اور جو بھی کوئی بچہ اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بیسیکلی وہ اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے جس طرح سے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ ہر کسی کو ہیلپ کرتے تھے، جس طرح سے وہ سب کا خیال رکھتے تھے، تو وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ خود بخود مجھ میں آتی گئیں۔ اور دوسرا میرے جو فادر ہیں وہ آرمی آفیسر تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک پراپر جو ہے نا آرمی آفیسرز کی ایک لائف بہت ڈسپلنڈ ہوتی ہے، تو مجھے ہمیشہ اس وقت تو گلہ بھی ہوا کرتا تھا، بٹ اب میں اس چیز کو بہت جو ہے اون کرتی ہوں کہ میرے والد صاحب مجھے فجر کے ٹائم اٹھایا کرتے تھے۔ ہر فجر کے ٹائم میں نے نماز پڑھنی ہوتی تھی، اس کے بعد وہ خود مجھے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے پلایا کرتے تھے، پھر میں واک کے لیے جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ صبح ہر جو مارننگ واک ہے آپ کے لیے بہت ضروری ہے، پھر میں مارننگ واک پہ جاتی تھی، اس کے بعد واپس آ کے قرآن پاک کی تھوڑی سی مجھے تفسیر سمجھایا کرتے تھے، ترجمہ اور تفسیر روز کی بہت تھوڑی سی، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پیراگراف مجھے سمجھاتے تھے، اس کا مطلب سمجھاتے تھے۔ اس کے بعد پھر مجھے کہتے تھے بیٹا اب آپ نے اخبار پڑھنا ہے، پھر میں اخبار پڑھتی تھی، اور پھر کسی وقت بیٹھ کے بانگ دراغ کا مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیا کرتے تھے، ایک شعر کا، بیکاز وہ مشکل تھی لینگویج میرے لیے تھوڑی سی، تو مجھے ایک شعر کو نا روز تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے تھے کہ اس کا کیا کانسیپٹ ہے، تو اس کے بعد میں اسکول جایا کرتی تھی۔ اچھا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ صبح کہتے تھے کہ کھانا خواتین کو آپ خود جا کے بانٹیں، یہ کام بھی آپ سے کروایا انہوں نے؟ یہ چیزیں ہوتی تھیں ویکینڈز پہ، ٹھیک ہے جی، جب وہ ویکینڈز پہ میں گھر ہوا کرتی تھی، بیکاز وہ پھر میرے اسکول کے ٹائم کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا کلیش کرتا تھا، تو وہ ہمیشہ ویکینڈز پہ، یہ ہر وقت نہیں ہوتا تھا، یہ اوکیجنلی ہوا کرتا تھا، اور اسپیشلی مہینے کی جو پہلی ڈیٹس ہوتی ہیں تو ہمارے گھر کے باہر ایک بہت لمبی قطار ہوا کرتی تھی خواتین کی، جو بیوہ خواتین ہیں یا جو اس طرح سے ڈیزرونگ ہیں، تو وہ ان کو یہ لوگ کچھ اسٹائپنڈ دیا کرتے تھے، تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یہ بیٹا تم نے اپنے ہاتھ سے دینا ہے۔ تو اس ٹائم پہ تو
یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں اس وقت چاہے بچے اس کو اس طرح سے نہ سمجھیں، بعض اوقات بچے اس چیز کو اتنا پسند بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ چیزیں کہیں نہ کہیں ان کے اندر جا کے ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایگزیکٹلی وہی سب کچھ بن چکے ہوتے ہیں جو ان کے والدین تھے۔ اب دیکھیں جو آپ نے اپنے والد کو کرتے دیکھا آپ وہی کر رہی ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے کر رہی ہیں۔ صوفیہ ابھی 60 بچے آپ کے پاس آ گئے ہیں، 3 گھر ہو گئے ہیں، بالکل، اور یہ ویسا نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی آرفنیج یا ایک ہاسٹل والی فیسلٹی یا شیلٹر ہوم نہیں، یہاں بچوں کو باقاعدہ گھر میں جیسے مائیں رکھتی ہیں ویسے آپ نے رکھا ہے، تو اس کو مینیج کرنا آسان نہیں ہے، کیسے کر پاتی ہیں؟ آپ کے اپنے بچے بھی تو ہیں۔ فرح، یہ مجھے نا ہمیشہ سے جب میں چھوٹے بچوں کو دیکھا کرتی تھی، چھوٹے بچوں کے بارے میں سنا کرتی تھی جن کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہو جاتا تھا یا جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہوتے تھے، یہ ڈفرینٹ سٹوریز آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں تو اپنے ارد گرد سنا کرتے ہیں، تو ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس بچے کو گھر لے آؤں اور اس کے لیے کچھ کروں۔ تو اس وقت تو شاید میرے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کرنا، بیکاز میں خود، میرے بچے بہت چھوٹے تھے، اور آپ کی اپنی ایک جب لائف اس طرح سے ہوتی ہے، بچے چھوٹے ہوں تو بڑی مشکل ہوتا ہے یہ سب کچھ کرنا، لیکن ایک خواہش اور ایک وہ ہر وقت ہوتی تھی کہ میں ان بچوں کے لیے کچھ کروں، جب بھی سنتی تھی کہتی تھی کہ بس میں کر لوں، میں اس بچے کو لے آؤں۔ اس وقت تو میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے یہی کہا، اور ایون ابو بھی کہا کرتے تھے یہی کہ بیٹا ابھی تم نہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کر سکو گی اور نہ ان بچوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایک وقت لائے گا تو اس وقت تم یہ کر لینا۔ اور مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ صرف مجھے ایک تسلی دے رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے 1 رمضان کو اس گھر کو شروع کیا جس کا نام ہم نے اپنا گھر رکھا، اور یہ آپ کو لگے گا دیکھ کے کہ یہ روایتی آرفنیج نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے جس طرح بچے آپ کے ساتھ جب ہم انٹر ہوئے بیٹھے تھے، جس طرح وہ مجھے ملے، ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو بچے ڈرے سہمے ہوتے کیونکہ یہ بچے آرفنز نہیں ہیں، ہم نے ان کو اون کیا ہے، میں ان کی ماں ہوں، محبوب ان کے باپ ہیں، اور ہم لوگ ان کے والدین ہیں، اور ہم نے ان کو اپنے بچوں کی طرح اون کیا ہے، تو یہ بچے آرفنیج میں نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ آرفنز نہیں ہیں، یہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، یہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں یہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے آئے ہیں۔ صوفیہ 60 بچے ہو گئے، 60 بچوں کو آپ مینیج کریں 3 گھروں میں، کل کو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی تعداد میں اور اضافہ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی پلاننگ آپ نے کی ہے؟ کیونکہ جو کام آپ نے شروع کیا وہ اتنا چھوٹا نہیں رہے گا، مجھے امید ہے کہ بہت بڑھ جائے گا۔ فرح بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، آپ دیکھو کہ جب میری لاسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں شروع کروں گی، بالکل، اور آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ فرح میں نے ایک گھر لینا ہے اور اس میں نے 15 بچوں کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے، اور 15 بچے اس میں رہیں گے اور میں ان کی کفالت کروں گی، میں ان کو اپنے بچوں کی طرح پالوں گی، تب میرا ایک یہ خواب تھا۔ اور آپ دیکھو ودن اے ایئر اللہ تعالیٰ نے اس ایک گھر کو بڑھا کے 3 گھر کر دیے، اور ان بچوں کی تعداد 15 سے بڑھا کے 60 کر دی، اور اب یہی خواہش ہے فرح کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے، اتنی استطاعت دے کہ جو بچہ بھی یتیم ہو، جو بچہ بھی بے سہارا یا بے گھر ہو، اس کو یہ پتہ ہو کہ میرا اپنا گھر ہے، اور وہ یہاں آ جائے، اور اس کو وہی سب فیسلٹیز، وہی پیار، اسی طرح سے ہم اس بچے کو اون کریں، اور اسی طرح سے ہم اس بچے کو اچھی تربیت دے کے اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ یہاں میں نے دیکھا جب میں انٹر ہوئی تو یونیفارم میں کچھ لڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں، وہ کون ہیں یہاں کام کر رہی ہیں؟ بالکل، یہ ان کی مدر میڈس ہیں اور ان کی میڈس ہیں، اور ہر 5 بچوں کے بعد ایک ان کے پاس میڈ ہوتی ہے، اور ہر 10 بچوں کے بعد ایک مدر میڈ ہوتی ہے جو کہ اوور آل رسپانسبل ہوتی ہے ان بچوں کی گرومنگ کی، ان کے کھانے پینے کی، ان کی ہیلتھ کی، ہر چیز کی۔ اور یہاں پہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں، ہمارے پاس 4 رومز ہیں، ہر روم میں 6 بیڈس ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر 5 بچے اور ایک میڈ یا ایک مدر میڈ ان بچوں کے ساتھ تو ہوتی ہے۔ یہ 24/7 یہی رہتی ہے؟ بالکل، یہ 24/7 رہتی ہے۔ ان کا سسٹم اس طرح سے ہم نے آرگنائز قسم کا رکھا ہوا ہے کہ جب کسی نے چھٹی پہ جانا ہوتا تو اس کی جگہ آلٹرنیٹ میڈ دوسرے گھر سے آ جاتی ہے۔ زبردست۔ صوفیہ جب ماں گھر سے باہر ہوتی ہے تو اس کو ایک فکر لگی رہتی ہے میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، میڈ خیال رکھ رہی ہوگی نہیں رکھ رہی ہوگی، تو اس چیز کو کس طرح سے آپ مینیج کرتی کہ جب گھر سے باہر ہوں تو بچوں کو کیا فون کر کے پوچھنا CCTV کیمراز، اچھا CCTV اور یہ میرے فون میں بھی انسٹالڈ ہیں، تو آپ دیکھتی رہتی؟ میں دیکھتی رہتی ہوں، بلکہ میری بڑی بیٹی ہے اس کے فون میں بھی ہیں، کبھی میں اگر بزی ہوتی ہوں تو وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کیا بات! اور اس کو ہر وقت لائک سو کے اٹھ کے جس وقت بھی آپ کی رات کو آنکھ کھلے تو آپ کو جب آپ آؤٹ آف سٹی ہوں تو آپ کو ذرا ہوتا ہے تھوڑا سا کہ
पीछे स्टाफ भी ज़रा रिलैक्स हो गया होगा, तो उस वक्त हम ज़्यादा देख रहे होते हैं। और बाकी जब मैं यहाँ होती हूँ, आपको पता है मेरा घर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बिल्कुल। तीनों घर करीब करीब हैं और तीनों घर ही कैवलरी में है। और आप आती जाती रहती हैं? मैं सारा वक्त, जब मैं निकलूंगी, लेट्स से कि मैं सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करा रही हूँ अपने बच्चों को, तो उस वक्त मैं आके इन बच्चों को भी मिल जाऊंगी। समटाइम्स मैं आऊँगी रात को जब ये बच्चे बेड टाइम हो चुका होगा, इवन समटाइम्स ये सो चुके होते हैं, उसके बाद भी मैं आती हूँ और बिल्कुल बताए बगैर आती हूँ। अच्छा। और स्टाफ को पता नहीं होता, इवन मेरे घर के स्टाफ को पता नहीं होता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस गाड़ी में बैठी हूँ, ड्राइवर से कहती हूँ कि आप चले इस वाले घर पे चले। यानी कि आपने प्रॉपर ना स्टाफ को हर वक्त अलर्ट रखा होता है कि कभी भी आ जाएंगे आप। और इसकी ये वजह है फरा कि मैं ये नहीं चाहती कि जब मैं बता के आऊँ तो यहाँ पे आपको माहौल फ़र्क लगे, बच्चे तैयार मिलें, सफाई मिले, एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। मैं ये चाहती हूँ कि 24/7 ये इसी तरह से रहे। ज़बरदस्त, बहुत ही मेरे पास वाकई में अल्फाज नहीं है कि जो सोफ़िया काम कर रही हैं उसको बयान करूँ मैं। अभी हम चलते हैं, सोफ़िया में दिखाती हैं कि अंदर बच्चे रहते कैसे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, फिर उनका खेलने का टाइम है, थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं। लेकिन इससे पहले सोफ़िया एक बात पूछना चाहूँगी। नॉर्मली ये होता है कि जिन की अपनी औलाद होती है वो दूसरों के लिए दर्द तो रखते हैं, महसूस तो करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। तो आपने अपने बच्चों के साथ इन बच्चों को साथ रखा, तो उसमें बच्चे आपका साथ देते हैं, आपके हस्बैंड का कितना कंट्रीब्यूशन है, आप खुद कैसे करती हैं, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। इसमें सबसे पहले तो मेरे जो हस्बैंड हैं बहुत सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। और ये मेरे साथ साथ अब उनका भी पैशन बन चुका है। और क्योंकि हस्बैंड के सपोर्ट के बगैर ऑनेस्टली फरा आप कुछ नहीं कर सकते, हमारी सोसाइटी में तो बहुत नहीं कर मुश्किल हो सकते, जाता है। बिल्कुल। और उसके अलावा मेरे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरी जो बड़ी बेटियां हैं स्पेशली, वो दिन में अगर मैं कहीं बिज़ी हूँ, मुझे कहीं और जाना है, तो मैं एक दफ़ा यहाँ चक्कर लगाऊंगी तो एक दो दफ़ा मेरी बेटियाँ आ जाएंगी। वो आके इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगी, स्टोरी टेलिंग करेंगी, इनके साथ कार्टून देखेंगी, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करेंगी, ताकि इन बच्चों को सिर्फ माँ और बाप ना मिले, पूरी एक फैमिली का कॉन्सेप्ट मिले। और इसके अलावा टाइम निकालने की जहाँ तक बात है फराद, तो पहले मुझे लगता है जब मैं कुछ नहीं करती थी ना, तो शायद मैं ज़्यादा बिज़ी होती थी, या ज़्यादा आप कह लें कि मुझे लगता था कि मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ। अब अल्लाह ताला ने इतनी एनर्जी दे दी है कि मैं इतना सब कुछ करके भी ना, जब रात को सोती हूँ ना, तो एक इतना सुकून और एक इतनी थकावट के बावजूद एक इतना आप कह लो कि अंदर तक एक सुकून फील हो रहा होता है कि लगता है कि बस एटलीस्ट कुछ किया है मैंने ज़िंदगी में। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं वाकई सोफ़िया से जब पहले भी मिली थी, उसके बाद भी एक आध बार मुलाकात हुई, तो इनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि आपको ऐसी वाइब्स मिलती हैं, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव। तो ये घर देखते हैं जो अपना घर है इन 60 बच्चों का, कि कैसा है, और फिर बच्चों के साथ ज़रा प्ले टाइम वाला बिल्कुल इंजॉय करते हैं। ये दीवार पे बच्चों की तस्वीरें और नीचे मुख्तलिफ प्रोफेशंस लिखे हुए हैं। ये बच्चे वही हैं जो यहाँ पर हैं? बिल्कुल, ये वही 20 बच्चे। तो ये क्या कहानी है इसके पीछे? इसके पीछे फरा ये कॉन्सेप्ट था कि जब हमने स्टार्ट किया ना, तो बहुत से लोग आए, बहुत पढ़े लिखे बड़े लोग आए, तो बहुत से लोगों ने हमें ये कहा कि आप इन बच्चों को प्लम्बर बना दें, इलेक्ट्रिशियन बना दें, इनको जल्दी इनके पाँव पे खड़ा कर दें। अपनी तरफ से वो ठीक बात कर रहे थे, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई सुन के। क्या माँ है? जैसे आप अपने बच्चे के लिए सुनते हैं तो आपका दिल टूट सा जाता है ना। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं अपने बच्चे के लिए ये सोच रही हूँ ना कि उसको CSP बनना है या आर्मी ऑफिसर बनना है या उसको डॉक्टर बनना है, तो ये मेरे अपने बच्चे हैं, इनको भी मुझे वही बनाना है। बाकी तो अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में जो लिखा है, अल्लाह ताला ने उसको उतनी कामयाबी देनी है। लेकिन हम सोचें तो बड़ा, सोचें तो अच्छा। तो फिर इन बच्चों के साथ हमारी साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो इन बच्चों के साथ काम करती हैं, डेली बेसिस पे आती हैं। उन्होंने और मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिफरेंट वीडियोस के थ्रू, डिफरेंट स्टोरीज़ के थ्रू इन बच्चों को बताया कि ये जो है ना डिफरेंट प्रोफेशंस में क्या क्या होता है। ठीक। तो फिर इन बच्चों ने खुद अपने अपने प्रोफेशन जो है ना उसमें से चूज़ किए, और फिर जो जिस बच्चे ने कहा ना उसकी हमने उसके यूनिफॉर्म में एक पिक्चर डाल दी, सो दैट जब ये बच्चे रोज़ उठते हैं, आके अपने आप को देखते हैं, तो इनको डेली बेसिस पे मोटिवेशन मिलती है कि मैं तो आर्मी ऑफिसर हूँ, या मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो नेवी ऑफिसर हूँ। तो इस वजह से जो है ना, मेरा ये ख्याल है कि बच्चों के लिए आपको सोचना इसी तरह से चाहिए
کہ وہ بہت اچھا کریں اور بہت آگے جائیں. باقی اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں پہ لے کے جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں صوفیہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پیشن میں مزید اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو بہت آگے تک لے کے جائے. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور گھر کا وزٹ بھی ہم نے آپ کو کرایا, سب کچھ دکھایا. آپ صوفیہ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جس نے دیکھا ہوگا اس کے دل سے یقیناً دعائیں مل رہی ہوں گی. وہ بچے جن کے والدین نہیں ہیں یا ایسے گھروں سے ہیں جن کو پیسوں کے بڑے مسائل ہیں, بچوں کو اچھی طرح نہیں پرورش کر پاتے, صوفیہ نے ان کو اپنا گھر دیا ہے. صوفیہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.